بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 231 ہے، جس کا عنوان ہے باب المسح علی الخفین۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال وحدثناه محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين۔ اس روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، اپنے سر کا مسح کیا، پھر موزوں پر مسح کیا۔ اس اسناد کے رجال تین ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن مسنى ابو موسیٰ العنزی، دوسرے ہیں عبد الوہاب بن عبد المجید بن الصلت الثقفی ثقۃ، اور یحییٰ بن سعید انصاری، ان کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن الاسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من اداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں ایک رات آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ ایک مقام پر اترے اور قضاء حاجت کی۔ جب آپ واپس آئے تو میں نے اپنے پاس موجود برتن سے آپ علیہ السلام پر پانی بہایا، پھر آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ اس اسناد کے رجال پانچ ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی، تیسرے ہیں اشعث بن ابی شعثاء، اور چوتھے ہیں الاسود بن ہلال المحاربی۔ وبه قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال ابو بکر حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فقال يا مغیرہ خذ الاداوة فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مغیرہ ایک برتن لے لو۔ پھر میں نے برتن لیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ نکل گیا۔ آپ علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر آپ نے قضاء حاجت کی، پھر واپس تشریف لائے۔ اس وقت آپ پر تنگ آستینوں والا شامی جبہ تھا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تو آستین تنگ تھی، پھر آپ نے اس کے نیچے سے ہاتھ نکال لیا۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام پر پانی بہایا، آپ علیہ السلام نے نماز والا وضو کیا اور پھر نماز ادا فرمائی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں مسلم بن صبیح، دوسرے ہیں مسروق بن اجدع، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران شامی جبہ زیب تن فرمایا، جو اس وقت کے عام مدنی لباس سے مختلف تھا۔ اس سے ان فقہا کے قول کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے رائج لباس کے علاوہ کچھ پہننا مروت کے خلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے کپڑوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے جب تک ان کی نجاست ثابت نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ پہنا اور اس کی طہارت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ تنگ جبہ سفر کی حالت میں پہنا، کیونکہ سفر میں انسان کو ایسے لباس کی ضرورت ہوتی ہے جو آسانی اور سہولت فراہم کرے، اور سفر میں وہ چیزیں بھی قابل قبول ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں غیر معمولی سمجھی جاتی ہیں۔ اس سے یہ اصول بھی اخذ ہوتا ہے کہ سفر کی حالت میں لباس کے معاملے میں کچھ وسعت اور رعایت دی گئی ہے۔ وبه قال وحدثنا اسحاق بن ابراہیم وعلی بن خشرم جميعا عن عیسی بن یونس قال اسحاق اخبرنا عیسی قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ واپس آئے تو میں ایک برتن لے کر حاضر ہوا۔
پھر میں نے آپ علیہ السلام پر پانی بہایا، آپ نے اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا، پھر آپ نے بازوؤں کو دھونا چاہا تو وہ جبہ تنگ تھا، آپ نے جبے کے نیچے سے بازو نکالے اور ان کو دھویا اور سر اور موزوں کا مسح کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ اس روایت میں ثم صلی بنا کے الفاظ بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، لیکن بعد میں آنے والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ امام تھے۔ اس تضاد کو بعض اہل علم نے یوں حل کیا ہے کہ صلی بنا کا مطلب یہاں ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، نہ کہ ہمیں نماز پڑھائی۔ ایک اور توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ ممکن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے ظہر کی نماز میں امامت فرمائی ہو، جبکہ فجر کی نماز حضرت عبد الرحمن نے پڑھائی ہو۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بعض الفاظ کا ظاہری مفہوم سیاق و سباق کی روشنی میں مختلف معانی رکھ سکتا ہے، اور ان کی درست تعبیر کے لیے مکمل روایت اور دیگر شواہد کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک رات سفر میں تھا، آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، پس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام سواری سے اترے اور چلنے لگے یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں چھپ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے، میں نے آپ علیہ السلام پر برتن سے پانی بہایا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، اس وقت آپ اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، پھر آپ کے بازو آستین سے نہ نکل سکے تو آپ نے جبے کے نیچے سے بازو نکالے اور ان کو دھویا اور سر کا مسح کیا، پھر میں نیچے جھکا تاکہ آپ علیہ السلام کے موزے اتاروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میں نے یہ پاکی کی حالت میں پہنے تھے، اور آپ علیہ السلام نے انہی پر مسح کیا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی ثقۃ حافظ فاضل، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی، تیسرے ہیں زکریا بن ابی زائدہ خالد، اور چوتھے ہیں عامر بن شراحیل الشعبی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ اس روایت میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم وضو کی حالت میں موزے پہن لیں تو پھر 3 دن تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی مسافر کے لیے، بشرطے کہ وہ طہارت کی حالت میں پہنے گئے ہوں۔ اس پر فقہا کے درمیان ایک اہم فقہی مسئلہ زیر بحث آتا ہے، کیا موزے پہننے سے پہلے مکمل وضو یعنی تمام اعضائے وضو کا دھونا ضروری ہے، یا صرف پاؤں دھونا اور پھر موزے پہن لینا کافی ہے، بشرطے کہ باقی وضو بعد میں مکمل کیا جائے؟ تو شیخ ابو بکر الرازی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے فقہا یعنی احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلے پاؤں دھو لیے اور پھر موزے پہن لیے، اس کے بعد وضو مکمل کیا، تو جب وہ بعد میں بے وضو ہو جائے تو ان موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہی قول امام سفیان ثوری اور امام مالک رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے۔ البتہ امام طحاوی نے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جب تک مکمل وضو نہ ہو جائے اس سے پہلے پہنے گئے موزوں پر مسح جائز نہیں، یعنی ان کے نزدیک موزے مکمل طہارت کے بعد ہی پہنے جائیں تو مسح درست ہوگا۔ اس اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کیا ادخال الخفین علی طہارہ یعنی موزے طہارت کی حالت میں پہننا، اس سے مراد مکمل وضو ہے یا صرف پاؤں کا پاک ہونا کافی ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایسا کوئی قرینہ نہیں جو مکمل وضو کو شرط قرار دے، کیونکہ جب پاؤں دھو لیے گئے تو وہ پاک ہو گئے اور یہی کافی ہے۔ صاحب البحر فرماتے ہیں کہ مسح کے جواز کے لیے اصل مقصود یہ ہے کہ جب انسان بے وضو ہو تو اس وقت اس کے پاؤں پر وہ موزے موجود ہوں جو اس نے طہارت کاملہ کے بعد پہنے ہوں۔ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے احناف نے مسح کی اجازت ان تمام صورتوں میں دی ہے جن میں یہ شرط پوری ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی نے پہلے دونوں پاؤں دھو لیے، پھر موزے پہن لیے اور اس کے بعد باقی وضو مکمل کیا، یا کسی نے پورا وضو کیا
صرف پاؤں دھونا باقی تھا تو اس نے ایک پاؤں دھو کر اس کا موزہ پہن لیا، پھر دوسرا پاؤں دھو کر دوسرا موزہ پہن لیا۔ ان تمام صورتوں میں جب وہ بعد میں بے وضو ہوگا تو اس کے پاؤں پر وہی موزے ہوں گے جو طہارت کے بعد پہنے گئے تھے، لہذا مسح جائز ہوگا۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ مسح صرف اسی صورت میں جائز ہے جب دونوں موزے مکمل وضو کے بعد پہنے گئے ہوں۔ ان کے استدلال کی بنیاد صحیحین کی یہ حدیث ہے جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور جب میں نے آپ کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں پاک حالت میں پہنا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان پر مسح فرمایا۔ یہاں ادخلتہما طاہرتین سے امام شافعی رحمہ اللہ یہ شرط اخذ کرتے ہیں کہ مکمل وضو کے بعد ہی موزے پہننا ضروری ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے ابن حبان اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر 3 دن اور مقیم 1 دن تک مسح کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ مکمل طہارت کے بعد موزے پہنے۔ یہ اختلاف دراصل طہارت کاملہ کی تعریف اور اس کے وقت پر ہے۔ احناف کے نزدیک طہارت کاملہ کا ہونا بوقت حدث ضروری ہے، جبکہ شوافع کے نزدیک یہ شرط بوقت لبس یعنی موزے پہننے کے وقت بھی لازم ہے۔ اس عبارت میں مصنف فرماتے ہیں کہ موزوں پر مسح کے جواز کی اصل بنیاد صرف یہ ہے کہ موزے اس وقت پہنے گئے ہوں جب پاؤں پاک ہوں، چاہے یہ طہارت مکمل وضو کے دوران حاصل ہوئی ہو یا کسی اور ترتیب سے۔ اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن، یعنی میں نے انہیں پاک حالت میں پہنا تھا۔ اسی طرح حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہی بات آئی ہے کہ ہم نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا ہو۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر مسح کے جواز کے لیے مکمل وضو یعنی تمام اعضائے وضو کی طہارت شرط ہوتی تو حدیث میں صرف پاؤں کا ذکر بطور تعلیل کے بے معنی ہو جاتا۔ اس لیے ان احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل شرط صرف پاؤں کی طہارت ہے، نہ کہ پورے وضو کی تکمیل۔ جہاں تک حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق ہے جس میں آیا ہے اذا توضأ احدکم ولبس خفیہ فلیصلی فیہما، تو اس سے بعض لوگ مکمل وضو کی شرط اخذ کرتے ہیں، لیکن مصنف کی وضاحت کے مطابق یہ حدیث دراصل اس طہارت کی بہترین اور عام صورت کو بیان کر رہی ہے، نہ کہ مسح کے جواز کی واحد شرط کو، یعنی یہ حدیث افضل طریقہ بیان کر رہی ہے نہ کہ واجب طریقہ۔ آخر میں مصنف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اگرچہ مسح کے جواز کے لیے صرف پاؤں کی طہارت کافی ہے، لیکن جب انسان بے وضو ہو جائے تو اس وقت مکمل طہارت یعنی پورے وضو کی حالت کا پایا جانا ضروری ہے، اور یہ بات دیگر دلائل سے ثابت ہے۔ وبه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن ابيه انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال اني ادخلتهما طاهرتين۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن حاتم بن میمون، دوسرے ہیں اسحاق بن منصور، تیسرے ہیں عمر بن ابی زائدہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔